سورہ مومنون جو ہے اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات سے کی ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں نا، جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، تم ان کے اندر کچھ کوالٹیز دیکھو گے، دیکھنے سے نظر آئیں گے ان کے اندر یہ صفات ہیں۔ وہ صفات میں بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا مومنین کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ کیسے کامیاب ہوئے یہ آگے آ رہا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، خشوع پیدا کریں۔ آج جب نماز ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں تو اختلافی مسائل کے جھگڑوں میں پڑے جاتے ہیں کہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھیں گے، بغیر رفع الیدین کے پڑھیں، ہاتھ باندھ کے پڑھیں کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں۔ صحابہ کرام میں یہ تمام قسم کی نمازیں موجود تھی۔ رفع الیدین سے پڑھنے والے بھی تھے، اور امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کہتے ہیں رفع الیدین سے نہ پڑھنے والے بھی بہت سارے صحابہ تھے۔ امام ترمذی کا بیان ہے ترمذی میں، اور روایات سے بھی ثابت ہے۔ تو ان لوگوں میں زور سے آمین بھی تھی، آہستہ آمین والے بھی تھے، رفع الیدین والے بھی تھے، بغیر رفع الیدین والے بھی تھے، لیکن ان کی نمازوں میں چاہے رفع الیدین کے ساتھ ہو یا بغیر رفع الیدین کے ہو، خشوع و خضوع سب میں مشترک تھا۔ آج رفع الیدین کرنا یا نہ کرنے کے پھڈے تو بہت پتہ ہوتے ہیں، نماز سے خشوع کیا ہے، شارٹ ہے۔ تو ہماری نمازیں تو چاہے بغیر رفع کے پڑھیں یا رفع کے ساتھ پڑھیں، قبول مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو رہی۔ صحابہ میں ایسے بھی تھے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ امام مالک کا یہی رائے ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے۔ تو ہر ایک کے اپنے دلائل ہوتے ہیں، تو ان میں الجھانے والے بہت ہیں، نماز میں خشوع پیدا کرانے والے کم ہیں۔ یہ اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے یہ چیز۔ جب اللہ والوں میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، رہیں گے، خوب سمجھ لو کچھ چیزیں تقریروں سے نہیں آتی، اہل اللہ کے پاس رہنے سے آتی ہیں۔ پہلے زمانے میں اس کی بڑی ویلیو تھی کہ اس کا شیخ کون ہے، کس کی صحبت اس نے اٹھائی ہے۔ آج یہ چیزیں مارکیٹ میں ان کی ویلیو ختم۔ کہتے ہیں بزرگ لیس، کوئی بابا شابا، کوئی بزرگ ہے ہی نہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ نمازوں سے خشوع ختم۔ صحابہ نے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ تابعین نے صحابہ کے ساتھ کیسے نمازیں پڑھا کرتے تھے، پھر تبع تابعین نے تابعین کے، یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ دین کسی سے پراپر سیکھتے نہیں ہیں، اس کی صحبت میں نہیں رہتے، تو آپ کی صرف کتابی عالم بن جاؤ گے، اور کتابی عالم خشکا ہوتا ہے، اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، خشک ہوتا ہے۔ وہ اسی علم کے ذریعے آگ لگا دیتا ہے، فرقہ واریت کی فتنہ پھیلا دیتا ہے، وہ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے بجائے دین سے دور کر دیتا ہے۔ ابھی غیر مسلم مسلمان ہوئے چند دن پہلے، ہندو تھے، پوری فیملی مسلمان ہوئی الحمدللہ۔ تو مجھے کہنے لگے کہ ہم اسلام لانے سے پہلے دیکھ رہے تھے یوٹیوب پہ، ہم بہت سے اسکالرز کو سن رہے تھے کس کے ہاتھ پہ مسلمان ہو۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یوٹیوب پہ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ ایسے لوگ بہت ملیں گے جو مزید کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں ہمیں، مزید کنفیوژن میں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں۔ یہ ایسا، اس کی کتاب میں یہ لکھا، اس نے کتاب میں یہ لکھا، اس نے یہ جواب دیا، اس نے یہ جواب دیا۔ خالصتاً مثبت انداز سے کام کرنے والے وہ معدوم ہیں، کالعدم ہیں۔ تو غیر مسلم کیا سوچے گا یار، یہ کیا تباہی پھیلائی ہوئی ہے ان لوگوں نے، کیا کر رہے ہیں یہ؟ باہر مسائل، باہر بھی یہی ہے کہ انگریز مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایک عجیب عذاب میں آ جاتا ہے، وہ ادھر ٹانگیں کھینچ رہا ہے، اور ہر آدمی کہتا ہے میں ہوں جو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں۔ بس جو تمہیں اسلاف سے ہٹا رہا ہے، قرآن و سنت کی وہ تشریح کر رہا ہے جس میں تمہیں اپنا محتاج بنا رہا ہے، اتحاد کا لیبل لگا رہا ہے، لیکن امت میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ جو اسلاف کی دعوت دے گا وہ حقیقی دعوت، نام رکھنے سے نہیں کہ میں سلفی ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہیں، جو بھی ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا، عملاً پتہ چلتا ہے، عملاً پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے علماء کی محبت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب صحیح ہے۔ نفرت پیدا ہو رہی ہے، سب سے بدگمانیاں ہو رہی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوئے میں نے کئی کو تو نہیں کہہ سکتا، چند ایسے غیر مسلم دیکھے جو واپس کنورٹ ہو گئے کفر میں، اسلام لائے، تبلیغی جماعت میں وقت لگایا، نمازوں میں خشوع پیدا ہو۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جو باقی رہ گئے تھے نا، انہوں نے بتایا، کہہ رہے تبلیغی جماعت میں وقت لگایا، ہماری نمازوں میں خشوع، آخرت، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا رفع الیدین کے، کچھ رفع الیدین کر بھی رہے تھے، کچھ نہیں بھی کر رہے تھے، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا، ہم
جیسے دیکھا عام مسلمانوں کو، ہم بھی لگ گئے اس میں. کہہ رہے جب ہم جماعت سے آئے تو پھر ہمیں جماعت المسلمین والے ٹکر گئے. انہوں نے کہا یہ سارے غلط ہیں، یہ حنفی کیا ہوتا ہے، شافی کیا ہوتا ہے، مالکیہ کیا، حنبلی کیا ہوتا ہے، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ فلانا، اور لٹریچر لا کے جماعت المسلمین کو لازم پکڑو، صرف قرآن. کہہ رہے اتنے بڑے مسائل، ایک طرف یہ تھے، ایک طرف پوری دنیا تھی. کہہ رہے ہمارے بہت سے رشتہ دار واپس اسماعیلی بن گئے، آغا خانی بن گئے. تو میں یہ کر رہا تھا صحابہ کرام میں قدر مشترک کیا تھی، ان کی نمازوں میں خشوع تھا، جو آج مارکیٹ میں شارٹ ہے. ہاتھ باندھنے میں بڑا اختلاف تھا صحابہ کرام کا. ہاتھ باندھنے میں خوب سمجھ لو، یہاں ہاتھ باندھنا سینے پہ، کوئی صحیح حدیث کسی کے پاس نہیں ہے. دعوے کرنے والے بہت ملیں گے، اور یہ جو احناف دعویٰ کرتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھے جائیں گے، اس کے بارے میں بھی مرفوع روایت ہمارے علم میں کم از کم کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس بارے میں ہر مجتہد نے اجتہاد کیا ہے، 2-3 حدیثوں کو جمع کر کے اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے. امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک انداز ہے، انہوں نے 3-4 روایات کو جمع کر کے ایک کیفیت وضع کی ہے. امام شافعی کا اپنا انداز ہے، انہوں نے ایک روایت کو فوکس کیا، اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا. تو جو اس میں جزم کے ساتھ کہتا ہے نا یہ طریقہ صحیح ہے باقی غلط ہے، وہ 100% غلط کہہ رہا ہے. تو دعوے کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، اور ان لوگوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، کسی نے دعویٰ کیا نا یہ صحیح حدیث ہے، ہم کیا کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں حدیث کا ضعیف ہونا ثابت کرتے ہیں ڈسکرپشن میں کہ دیکھو یہ غلط کہہ رہا ہے. وہ کمنٹ کیا کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں. اس کا مطلب اندھی تقلید کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں کہ اس کی سن رہے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں کوئی اگر اس کا جواب دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں. تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی کا مقلد نہیں بناتے، ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، صرف باتیں ہیں. حقیقت میں یہ لوگوں کو اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہماری سنو. کہتے یہ ہے کہ سب کی سنو، لیکن عمل کیا ہے، کسی کی مت سنو. ورنہ آپ جو ڈسکرپشن میں جب ہم یا کمنٹس میں جب کوئی لنک دیا جاتا ہے اس کے جواب کا تو اڑاتے کیوں؟ تو میں آپ کو یہ بار بار یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں دین کے نام پہ چورن بیچنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں. تو قرآن کیا بیان کر رہا ہے اس کو فوکس کرو. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا اہل ایمان اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، جو کامیاب لوگ ہیں وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو کا کیا مطلب؟ وہ باتیں جن کا نہ دین کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت. ٹائم ویسٹنگ، لغو میں ٹائم ویسٹنگ بھی داخل ہے، وہ موضوعات بھی داخل ہیں جن کا ہم سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، وہ امت کے لیے اہم نہیں ہے. آپ اہم چیزوں کو چھوڑ کر غیر اہم میں لگ جاؤ، یہ بھی لغویات ہیں. میں نے اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحبت میں 7-8 سال لگائے، بالکل چپک کے ایسے. نماز بھی 3 سال پڑھائی میں نے، ہفتے میں 1 دن ہم گھر میں آتے تھے. کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تہجد میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، روتے تھے. اللہ نے علم اتنا دیا تھا. کئی سال صحیح بخاری پڑھائی ہے انہوں نے دارالعلوم کرنگی میں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اتنے بڑے عالم جن کے ائمہ حرمین قدر کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، یہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں. 7 سال پڑھا ہے انہوں نے حضرت سے. فتوے کا کام مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے حضرت اقدس، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو سکھایا. کتنے بڑے عالم. میں نے 7-8 سال میں ایک مرتبہ بھی یزید کا مسئلہ ان کی زبان سے نہیں سنا. نہ جنگ جمل سنی، نہ جنگ صفین سنی، نہ یہ سنا کہ ان دونوں میں کون حق پر تھا کون باطل پر تھا. پریکٹیکل کام. جو کسی نے پوچھا بھی حضرت یزید، انہوں نے کہا بھائی تم سے قیامت کے دن یزید کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے تلک امۃ قد خلت، یہ لوگ تھے گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا ان کو قیامت میں اس کا بدلہ مل جائے گا. اچھا کیا اچھا ملے گا، برا کیا لعنت ہوگی ان کے اوپر. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اللہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھے گا، تم کیا کر رہے ہو. اپنا عمل زیرو. اور تقریریں دیکھو یار بیٹھ کے. تو لغویات میں یہ بھی داخل ہے، جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بولو بچاؤ. آپ ڈائری بناؤ یار، میں فجر کی نماز تکبیر اولا سے پڑھتا ہوں، میں ظہر پڑھتا ہوں، میں عصر پڑھتا ہوں، میں مغرب پڑھتا ہوں، میں عشاء پڑھتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میں نے بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کی ہے، میں حرام تو نہیں کما رہا، میں تجارت میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تلاوت کتنی کرتا ہوں، میں دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں. تو
تو آج آپ کو جس کے پاس بیٹھو گے نا وہی باتیں شروع کر دو. پنجاب میں حیات ممات کے مسئلے میں اتنا الجھے ہیں لوگ, اتنا الجھے ہیں کہ اچھے اچھے ایک جماعت کے طلبہ آپس میں لڑ پڑے ہیں. سارے مسائل ایک جیسے, ایک مسئلے میں اختلاف, اور وہ جو کالم گلوچ اور اتنا زیادہ آپس میں تماشا بنائے کہ آپ الامان والحفیظ. تو والذین هم عن اللغو معرضون کا مطلب کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں دیکھو, ایک اہم بات کر کے میں اس آیت کو سمجھاتا ہوں, پھر انشاءاللہ کھوپڑی میں بیٹھے گی. ہے اپنی زندگی سے جو غیر اہم چیزیں ہیں, جو غیر امپورٹنٹ ہیں, اس کو کیا کر دو, بولو نا یار, نکال دو. امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم نے ایک دفعہ ورکشاپ کروائی نا ٹائم مینجمنٹ کی, اللہ سلیمان احمد صاحب کو جزائے خیر دے, بڑے زبردست آدمی ہے. یہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن انہوں نے ہمیں بتائی, اور بہت خاندانی ڈیفینیشن بتائی. حکمت کی بات جہاں سے لو, لے کے آگے پارسل کر دو. تو جو ان کا اسٹائل تھا اسی اسٹائل سے میں بھی پوچھ رہا ہوں. ہم نے پھر ورکشاپ میں نے خود کروائی, تو میں نے اس میں پوچھا کہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا. ہمیں امپورٹنٹ کام کرنے چاہیے, جو غیر امپورٹنٹ ہیں ان کو زندگی سے نکال دینا چاہیے. اب امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ہم جب لوگوں سے پوچھتے ہیں بہت اہم, موسٹ امپورٹنٹ, اس کو امپورٹنٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بہت اہم کام جو بہت ضروری ہو. ابے یہ تو ضروری, امپورٹنٹ, یہ تو آپ الفاظ بدل رہے ہیں نا. امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا جو ہدف ہے نا, جو چیز آپ کو اس ہدف میں پہنچانے کا ذریعہ بنے, وہ کام امپورٹنٹ ہے, اور جو اس ہدف تک سے روکنے کا ذریعہ بنے وہ نقصان دہ آپ کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ جو وہاں تک روکنے کا ذریعہ بنے نا, وہ کیا ہے؟ جو اس میں نقصان کا ذریعہ بنے ہدف تک پہنچانے کا, وہ غیر امپورٹنٹ ہے. اب دیکھو, آپ کے پاس ٹائم کم ہے, زندگی محدود ہے, آپ کا ایک ہدف ہے اللہ کی رضا. مسلمان کا اصل ویژن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا, جنت ہے. اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ویژن بنانے پڑتے ہیں. جنت تک پہنچنے کے بہت سے طریقے ہیں نا. بھائی ایک آدمی صبح پڑھا ہوا ہے, اسکول نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہا؟ بھائی میرا ہدف ہے اللہ کو راضی کرنا, میرا ہدف تعلیم ہے ہی نہیں, میں اسکول نہیں جاؤں گا. اس کو بولو کما کے لا, کہہ رہا ہے میں کماؤں گا نہیں. میں کمانے کے لیے پیدا نہیں ہوا, میں کس کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ اللہ کے لیے. بعض لوگ ایسے اللہ کا لفظ بڑھ کے نا بول رہے ہوتے ہیں. یہ میں اللہ کا لفظ اس لیے بولتا ہوں, ایک پرویزی تھا منکر حدیث, ہم جب بھی اس کے پاس جاتے نا ہمیں الو بنا رہا تھا. وہ کہہ رہا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کو. تو یہ اللہ کا لفظ بڑے جلال سے بولتا تھا, ایک دم ہمارے دل دہل جائیں گے, یا تو بڑا نیک آدمی ہے. تو رب العالمین نے فرمایا. تو یہ نا منہ بھر بھر کے ٹوپیاں بہت کراتے ہیں. تو خیر, تو اب وہ نہ پوستی آدمی, نہ وہ اسکول جا رہا ہے, نہ وہ کالج جا رہا ہے, نہ وہ ایجوکیشن میں بڑھ رہا ہے آگے, نہ وہ کم بخت بزنس کی طرف توجہ دے رہا ہے. جب اس سے پوچھا جائے, کہہ رہا ہے میرا ہدف بزنس ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی کم بخت تیری شادی کیسے ہوگی جب تو کمائے گا نہیں, کھائے گا نہیں. تو کہہ رہا ہے میرا ہدف شادی نہیں ہے, میرا ہدف ہے اللہ کی رضا. صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ الو بنا رہا ہے. ابے اللہ کی رضا کے لیے تو دنیا میں کچھ کرنا تو پڑے گا نا. یوسف علیہ السلام نے مصر کی وزارت قبول کی, کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. بادشاہ بن گئے مصر کے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کی رضا کے لیے جتنا دنیا میں آپ آگے جا سکتے ہو, کیونکہ جو آدمی دنیا میں جتنے اونچے مقام پہ جاتا ہے اتنی بڑی معاشرے میں وہ تبدیلی لا سکتا ہے. تو آپ نہیں جائیں گے, برے لوگ آگے چلے جائیں گے, تو کمپٹیشن ہے, تو کچھ تو کرنا ہے نا. تو اس کو وہ ایک ہدف بنانا پڑے گا آپ کو. یار میں نے یہ کرنا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے کس کو خوش کر سکوں؟ اللہ. آپ ڈاکٹر بننے کو ہدف بناتے ہو, یار میں لاکھوں لوگوں کی جان بچا لوں گا, اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا. کماؤں گا بھی پیسہ. ڈاکٹر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے کرے, پیسے نہ لیں. تو بھائی پیسے بھی لیں آپ, پیسہ کمانا بھی ہدف ہو سکتا ہے, مالدار بننا بھی ہدف ہو سکتا ہے. مالدار بنوں گا اللہ کے لیے. مالداروں کے الگ فضائل حدیث میں, وہ ابھی ٹاپک ادھر چلا گیا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو آپ نے ایک ہدف بنایا کہ یہ میرا اصل ہدف ہے, اور الٹیمیٹ ویژن کیا ہے؟ آخرت. تو وہ چیز جو آپ کو اس ہدف تک جانے تک روکے, وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ لغو ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین هم عن اللغو, وہ غیر امپورٹنٹ ہے, وہ لغو ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ لغویات سے بچتے ہیں. تبھی ہم نے ڈاکٹروں کو نہیں دیکھا یزید کے پڈے میں پڑھتے ہوں, MBBS میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں, اور کوئی ان کو تقریر سنا, یار تو یزید کا مسئلہ ذرا حل کر کے بتا یار, بنو امیہ کے بارے میں رپورٹ پیش کر. وہ کہے گا بھائی کل میرا پیپر ہے, میرے ابا نے مجھے باہر بھیجا ہوا ہے رشیا میں, یونیورسٹی میں پیسے خرچ کیے ہوئے, میں اس میں فیل ہو گیا نا, میں جہنم میں بہرحال چلا جاؤں گا, یزید جائے نہ جائے. تبھی وہ پڑھ بھی لیتا ہے. اور اگر وہ میڈیکل کالج میں ایجوکیشن کے دوران بنو امیہ کے بکھیڑے لے کے بیٹھ جائے,
जैसे बाज लोग यूट्यूब पे बनू मैया से उनको ऐसी चिढ़ हो गई है कि अच्छे काम भी गलत और गलत तो वैसे ही गलत, उम्मत को इसी में उलझा दिया। तो फिर आप मुझे बताओ कि वो पढ़ लेगा? वो कभी भी नहीं पढ़ सकता। आप उसे कहोगे भाई अपनी तालीम को फोकस करो, तो खूब समझ लें, जब तालीम को फोकस करेगा ना तो फोकस करने के बाद भी नहीं फड्डे में डाला जाएगा उसको, इसलिए कि आगे इससे भी बड़े बड़े अहदाफ आपके सामने मौजूद हैं। तो इसलिए कुरान कह रहा है वो तमाम चीजें जो आपको अमली तबलीग में सुना, कभी रावण में कभी सुना आप लोगों ने? तबलीग जमात में हाजी अब्दुल वहाब साहब ने 3 घंटे का बनू मैया पे बयान किया हो, कभी सुना? तबलीगी इज्तिमा 3-3 दिन का होता है, 3-3 घंटे के बयानात भी होते हैं। कभी सुना कि उन्होंने बनु अब्बास बनू मैया के बारे में रिपोर्टें पेश की हों और कीड़े निकाले उनमें बैठ के? उनको पता है भाई जो हदफ है इससे क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे। दिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत, लोग थे जो चले गए, उन्होंने वो जो कमाया था उनको मिल गया, जो नेकियां की थी उसका बदला, जो बुराइयां की उसका बदला। एक मिसाल देके बस आगे चलता हूं। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तौहीद पर ईमान लेकर आ। फिरौन ने कहा फमा बारुल कुरूनिल ऊला, ऐ मूसा मेरे बाप दादे का क्या होगा जो हमारे गुजर गए, वो तो सारे मुशरिक थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम अगर कह देते जहन्नम में जाएंगे सारे के सारे, तो बहस का रुख क्या हो जाता? चेंज। फिरौन कहता देखो तुम सबके बाप दादों को क्या कह रहे हैं, जहन्नमी। लोग तैश में आते। अब अल्लाह के बारे में डिबेट खत्म होती और एक नई डिबेट शुरू। पहले उनको साबित करोगे ये जन्नती है कि जहन्नमी, मुनाजरे का रुख ही क्या हो जाता? चेंज। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये एक लगव बात बीच में लेकर आ गया है, अगर मैं इसकी बातों में पड़ गया ना तो जो अल्लाह ने मुझे हदफ दे के भेजा है उस हदफ से मैं पीछे रह जाऊंगा। हजरत मूसा ने क्या जवाब दिया? इल्मुहा इंद रब्बी फी किताब। वो कहां जाएंगे अल्लाह को पता है। भाई कितना जबरदस्त जवाब दिया। इल्मुहा इंद रब्बी फी किताब, अल्लाह ने के पास किताब में सबके नाम एड्रेस लिखे हुए, किस किसने कहां जाना है। ला यज़िल्लु रब्बी, मेरा रब कभी गलती नहीं करता कि जब भेजना जन्नत में था और भेज कहां दे, जहन्नम में। जानकर भी ऐसी गलती नहीं करता। वला यंसा, और भूलता भी नहीं है कि भेजना जन्नतुल फिरदौस में था, भूले से कहां भेज दिया, जहन्नम में। तो ए फिरौन अल्लाह को पता है कौन कहां जाएगा। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदा, मैं उस खुदा की दावत दे रहा हूं जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछोना बनाया। देखो हजरत मूसा ने बात कैसे पलट दी कि नहीं पलट दी, और फिर अल्लाह की बड़ाई बयान करना शुरू कर दी। इसलिए कि फिरौन को सबसे ज्यादा तकलीफ ये हो रही थी कि मेरे महल में मेरे अलावा किसी और की किबरियाई क्यों बयान हो रही है। और मूसा अलैहिस्सलाम को जो मिशन दिया गया था वो ये कि आपने फिरौन के महल में वो काम करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। वो काम क्या है? उसके महल में, उसके सामने, उसके दरबारियों की मौजूदगी में खुदा का इंट्रोडक्शन करवाना है। आपके पास टाइम कम है, जितना अल्लाह की हम्दो सना कर सकते हैं आप वो हम्दो सना करें। तभी तो फिरौन जोश में आके कहने लगा इन्ना रसूलकुमुल्लज़ी उरसिला इलैकुम लमजनून, लोगों तुम्हें जो जिसको अल्लाह ने पैगंबर बना के भेजा है ना वो दीवाने हैं माज़अल्लाह। मैं पूछता क्या हूं, जवाब क्या देते हैं? ये सही है ना? मैं पूछता कुछ और हूं और जवाब कुछ और देते हैं। तो दीवाने नहीं थे, बड़े अक्लमंद थे। उन्हें पता था इसके सवालात के जवाब देने पर आ गया तो मैं अपने हदफ से दूर रह जाऊंगा। तो यूट्यूब पे जो भी उठ के मखनचू चैलेंज कर देना और आप जाके उसके जवाबों में लगे हुए हो, हर फजूल से फजूल आदमी को लिफ्ट करा रहे हो और आप हर उसके लोग आ रहे होते हैं इसका जवाब दो, उसका जवाब दो। मैंने कहा इतराजात दुनिया में क़यामत तक कभी भी खत्म नहीं होंगे, तो होते रहेंगे होते रहेंगे। आप अपने हदफ को फोकस करो। आपका हदफ क्या है? तो अल्लाह ने एक सच ये कहा है जो बड़ा कड़वा है कि भाई अभी तो इन नेमतों का कोई मुआवजा नहीं ले रहा, मुआवजा क़यामत के दिन भी नहीं लूंगा, लेकिन तुम पे शुक्र करना लाजिम है। शुक्र ये है कि हलाल चीजें हजारों हैं देखने के लिए, उनको देखो। कुछ हराम चीजें हैं उनको मेरी खातिर छोड़ दो। अक्लमंद आदमी छोड़ देता है, बेवकूफ अय्याशी में लग जाता है। अल्लाह ने कहा हजारों चीजें हैं सुनने के लिए, सुनो। लोगों की गीबतें, मौसीकी, गाने बजाने मत सुनो। अक्लमंद कहता है हजारों चीजें सुनने की हैं, सुनते हैं, 2-4 छोड़ देते हैं। बेवकूफ कहता है नहीं, वो 2-4 चीजों को मैं शौक से सुनूंगा, बाकी सुनूं या ना सुनूं। अल्लाह ने जबान और मैदे की लज्जत दी। अल्लाह ने कहा लाखों चीजें हलाल खाने की, खा तू उनको, बकरे ज़बा करके खा, बिरयानी खा, आइसक्रीम खा, दूध पी, है कि नहीं है? पीने की चीजें भी सैकड़ों, जूस पी, अनार का जूस, नींबू का जूस, मौसम्बी का जूस,
अमरूद का जूस, अब तो क्या क्या चीजों के जूस निकाल लिए लोगों ने जो हमने कभी सुने ही नहीं थे कभी बचपन में। हर चीज का जूस निकल रहा है। पियो, जबान की लज्जत है इसमें। शराब बोलो ना, नहीं पीना, इसके करीब भी मत जाना, इससे खुदा नाराज होता है। अक्लमंद कहता है इतनी पीने की चीजें खुदा ने हलाल की हैं वो कम है, तो मैं क्यों जाऊं भाई शराब की तरफ। अहमक और बेवकूफ और परले दर्जे का बेवकूफ तरीन इंसान जो जहन्नम की आग के लिए तैयार है मगर एक शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो पिएगा शराब। वो बेवकूफ आदमी शराब पीता है। तभी तो कुरान कहता है ये लोग सफीहा नफ्सहू, ये बेवकूफ हैं, अपनी जान के बारे में बेवकूफ हैं, अपनी जान पे जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह ने खाने पीने की सैकड़ों चीजें हलाल कर दी। देखो जानवरों को जो अल्लाह ने खुराक दी है ना, महदूद है। जानवरों की खुराक क्या है? महदूद। शेर सिर्फ गोश्त खाता है, वो भी एक ही किस्म का गोश्त, कच्चा, बस, और कोई किस्म है गोश्त की? बकरी सिर्फ सब्जी खाती है, स्टाइल एक ही जैसे, सब्जी और घास खाएगी। इंसान सब्जी भी खाता है और गोश्त भी। फिर गोश्त के तरीके देखो, चपली कबाब बना के खाएगा, उसका अलग टेस्ट। क्या ख्याल है? बिहारी कबाब का अलग टेस्ट, शामी कबाब का अलग टेस्ट, कोफ्तों का अलग टेस्ट, बारबेक्यू का अलग टेस्ट, चिकन टिक्का। आप कभी होटल में जाओ ना, क्या गर्दान पड़ना शुरू करता है, पता नहीं कहां से रट्टा लगा के आता है, वो पूरी गर्दान शुरू कर देगा। ये है चपली कबाब है, फलाना कबाब है, गोला कबाब है, हिंदू कबाब है, फलाना कबाब, ऐसी गर्दान पड़ना शुरू करेगा। आदमी कहेगा भाई स्पीड आहिस्ता कर तो बताऊं क्या क्या। इतनी चीजें, हर गोश्त। फिर गोश्त में बड़ा गोश्त का अलग जायका, छोटे गोश्त का अलग जायका। फिर छोटे गोश्त में भी है बकरे का अलग, दुम्बे का अलग। फिर दुम्बे में दो किस्में हैं, चक्की वाला दुम्बा, बगैर चक्की वाला दुम्बा। फिर छोटे गोश्त में व्हाइट मीट आता है, उसमें मुर्गे का अलग, तीतर अलग, बटेर अलग। कौवा ना खाना बस, तीतर बटेर एक एक चीज का। फिर मछली, वो समंदरी, फिर मछली में दर्जनों किस्में, ये डांगरा मच्छी, ये आंगड़ा मच्छी, ये बांगड़ा मच्छी, पता नहीं कौन कौन सी किस्में। कभी जाओ ना, हमें तो याद ही नहीं होती। ये धोतर है, ये राहू है, ये पापलेट है, ये काला पापलेट है, ये सफेद पापलेट है, ये कुंद है, ये व्हाइट कुंद है, ये हर मछली की दर्जनों किस्में, हर एक का जायका दूसरे से मुख्तलिफ। कुलू मिनत तय्यिबात, अल्लाह फरमाते सब तुम्हारे लिए पैदा किए हैं, जिसका दिल चाहे खाओ, कोई पाबंदी नहीं है। कभी किसी मुफ्ती से सुना ये वाली मछली तो हलाल है, ये वाली मछली क्या है? हराम है। दुम्बा तो खा सकते हो लेकिन भेड़ नहीं खा सकते, बकरा नहीं खा सकते। खाओ यार, तुम्हारे लिए पैदा किया। हाँ, अल्लाह ने कुछ जानवरों को क्या कर दिया? हराम। नशे की चीजों को हराम कर दिया। गुटखा मत खाओ। आप सारी हलाल चीजें छोड़ के क्या खा रहे हो? बोलो, गुटके खा रहे हो। और आप ये समझते हो गुटखा खाने से मैं फ्रेश हो जाता हूं। ये खूब अच्छी तरह समझ लो, गुटखा खाने से आप फ्रेश नहीं होते, क्योंकि जो गुटखा नहीं खाता वो खाए बगैर फ्रेश रहता है। जो खाता है तो खाने के बाद अपने आप को इसकी आदत डालता है। कभी कोई हीरोइन ची फ्रेश देखा आपने? बताओ ना। अब कोई हीरोइन ची के मैं हीरोइन पी के फ्रेश हो जाता हूं, मैं एकदम फिटफाट हो जाता हूं। आप उससे कहे तू हीरोइन पी के होता है, हम पिए बगैर फिटफाट होते हैं। क्या ख्याल है? उसने तो अपनी आदत खराब कर ली है ना, उसको तो इलाज कराना पड़ेगा। तो हर नशे में यही है। जो कहता है ना मैं शराब पी के सुकून मिलता है, ओ भाई जो शराब नहीं पीता उसे पिए बगैर सुकून मिलता है। जो कहते हैं मुझे मौसीकी सुन के सुकून मिलता है, ये नशा है। तो जो मौसीकी नहीं सुनता उसे सुने बगैर सुकून मिलता है। तो जितने नशे की किस्में हैं ये इंसान का सुकून बर्बाद करती हैं। देखो डिप्रेशन के जितने मरीज आपको नजर आएंगे ये सारे शराब पीने वाले, गुटखे खाने वाले, चरस पीने वाले, हीरोइन पीने वाले आपको नजर आएंगे। उलमा सोलहा जो हीरोइन से, शराब से, चरस से, शीशे से, जांगा मांगा पता नहीं क्या क्या आ रहा है, मेनपुरी, जो इन चीजों से बचते हैं, उन उलमा के चेहरों पे आपको रौनक नजर आएगी, उन उलमा को की तबीयतों में आपको सुकून नजर आएगा। आपने अपने आप को नशे का आदी बना के बीमार कर दिया। तो अल्लाह ने हलाल पाकीज़ा चीजें रखी है, इन चीजों से अपने आप को बचाओ, ये आपकी सेहत खराब करेंगी। कुरान कह रहे अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में मत डालो, ये तो खुदकुशी है। इसमें खुदा खुश नहीं होता, खुदा नाराज होता है इस पे। आज से अज़म करो कभी कोई नौजवान शराब के करीब बोलो नहीं जाए। आज छोड़ दी तो कुरान क्या कहता है? कल मिलेगी तुम्हें, जन्नत में मिलेगी। मन ताज्जल बिशैइन क़ब्ल अवानिही उक़िबा बिहिरबानिही। हजरत राबिया बसरिया का नाम सुना है ना? बड़ी अल्लाह वाली बुजुर्ग खातून गुजरी है। वो कहती थी कि जो शख्स किसी चीज को वक्त से पहले हासिल करता है, अल्लाह की आदत है फिर उसे टाइम पे नहीं मिलती। देखो
शादी ब्याह में कहीं खाना लगा हुआ था, आप जा जाके देख कर ढक्कन हटा के ना वहां से बोटी निकाल रहे हो, तो मेजबान क्या कहेगा, भाई 9 बजे खाने का टाइम है, सबको मिलेगा, आपको भी मिलेगा, जितनी बोटियां चाहे खा लेना। लेकिन आपसे 9 बजे का बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, बज रहे हैं 8:30, आधा घंटा आपने इंतजार करना है, जा जाके फिर ढक्कन में जाके हाथ मार रहे हो, तो मेजबान क्या करेगा, चल निकल। अब जब 9 बजे दस्तरखान सजेगा, सब बोटियां फोड़ रहे होंगे, आप तंबू के बाहर खड़े हुए मंजर देख रहे हो, तो लोग कहेंगे बेवकूफ आदमी एक बोटी के चक्कर में पूरी प्लेट से महरूम रह गया। ये मतलब है अल्लाह का कानून है, जो किसी चीज को वक्त से पहले तलब करता है, अल्लाह उसे फिर उस वक्त पे वो चीज, जो अपनी जवानी को औरतों में, जिना में और हाथ से ख्वाहिश पूरी करने में और बदकारियों में बर्बाद करता है, बताओ क्या निकाह के वक्त उसको लज्जत महसूस होती है? वो हलाल लज्जत से अल्लाह उसको महरूम कर देते हैं। हलाल उसी के लिए है जो हराम से बचता है। जो हीरोइन चर्च में अपने आप को लगा दे, शहद और खजूर और इंजीर की लज्जत से अल्लाह उसको महरूम कर देते हैं। जो जुल्म करके पैसा कमाना शुरू कर दे, रिश्वत लेके बंदूक की नोक पे लोगों से माल छीनना शुरू कर दे, हलाल में जो अल्लाह ने लज्जत रखी है उस लज्जत से अल्लाह उसको महरूम कर देते हैं। जाओ रिक्शे वालों से पूछो, टैक्सी वालों से पूछो, मजदूरों से पूछो कि यार सारा दिन कुदाल चला के थोड़े से पैसे लेके घर में क्यों जाते हो, तुम भी बंदूक उठा के लोगों से माल लूटना शुरू कर दो ना। वो क्या कहेंगे, यार ये सारा दिन जो कुदाल चला के पसीना बहा के जो 2 रोटी खाते हैं, इस 2 रोटी में अल्लाह ने वो सुकून रखा है जो करोड़ों रुपए करप्शन में अल्लाह ने वो सुकून नहीं रखा। वरना वो तो आप मजदूर तो आपसे ज्यादा ताकतवर है, मजदूर के हाथ में तो ज्यादा पावर है, वो फिर भी डकैती नहीं करता, वो फिर भी बंदूकों के जोर से लोगों से पैसे नहीं छीनता, उसको पता है कि उसमें लज्जत नहीं है। तो जो आदमी दुनिया में शराब पिएगा, अल्लाह कहते हैं शराब तहूर, जो जन्नत की शराब है, मैं उसको महरूम कर दूंगा। जन्नत में 4 नहरें हैं, 4 नहरें, ये अल्लाह का बयान है, ये अल्लाह का सच है जो बड़ा मीठा है, लेकिन इस लिहाज से कड़वा है कि ये नहर हर एक को नहीं मिलेगी। देखो अल्लाह के वादे सच्चे हैं, या अय्युहन्नास इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह वादा भी करता है, बार बार अपने वादे याद भी दिलाता है। क्या लोगों, अल्लाह ने जो वादा किया है ना, बुराई से बचोगे जो जन्नत की नेमतें अता फरमाऊंगा, अपने वादे में झूठा नहीं है, अल्लाह अपने वादे में सच्चा है। तो 2 चीजें तुम्हें अल्लाह इस वादे से गाफिल कर देंगी। 2 चीजें इस वादे से तुम्हें क्या करेंगी, गाफिल। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, एक ये दुनिया की जाहिरी चमक धमक तुम्हें जन्नत से गाफिल करेगी। तुम जन्नत पे बात सुनोगे, जन्नत में हूरें हैं, जन्नत में शहद की नहरें हैं, जन्नत में दूध की नहरें हैं, जन्नत में घने बागात हैं, जन्नत में साफ पानी की नहरें हैं। तो घने बागात हैं जन्नत के अंदर, कुतूफुहा दानिया, जिनके फल जमीन से लटके हुए होंगे। इतने खूब बागात में जाके फल खाने का मजा अलग है। मैं कुछ दिन पहले अमरूद के बाग में गया। मैं अमरूद कभी रेडी से खरीद के ना आधा बमुश्किल खाता हूँ। मैं जब अमरूद के बाग में गया, हमारे दोस्त थे, उनके साथ गपशप करते हुए पता नहीं कितने अमरूद खा गया हूंगा मैं। मैंने कहा यार हर अमरूद में मजा आ रहा है। आप वैसे सेब नहीं खा सकते, बागात में जाओ खाते चले जाओगे आप, क्योंकि दरख्त से तोड़ के खाने में जो अल्लाह ने लज्जत रखी है वो रेडी से खरीद के खाने में नहीं है। ये कुदरत का एक निजाम है। जन्नत में अमरूद की, अनार की, अंगूर की रेडियां नहीं होंगी, जन्नत में अंगूर की बेलें होंगी, खजूर के दरख्त होंगे, सेब के बागात होंगे और बेहतरीन तरह तरह के फल, ऐसे फल के कुरान कहता है फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, किसी नफ्स को ये मालूम नहीं है कि हमने नेक लोगों के लिए आंखों की ठंडक का कैसा सामान छुपा के रखा हुआ है। अल्लाह अगर ये छुपाता नहीं तो सारे नेक बन जाते। कोई शराब नहीं पीता, कोई किसी औरत की तरफ नजर उठा के नहीं देखता। अल्लाह ने आजमाइश करने के लिए उन जन्नत की नेमतों पे पर्दा डाल दिया है। अक्लमंद अल्लाह की बातों पे यकीन करके हराम ख्वाहिशात को छोड़ देता है। बेवकूफ कहता है अल्लाह के वादे ऐसे ही हैं जैसे लियारी के सियासी लीडरों के वादे थे। वोट लेते हुए बात कुछ और जब हुक्मरान बन गए तो बात बोलो कुछ। फिर कह रहे हैं प्रांस बनाएगा हम तुम्हारे लियारी, प्रांस बनाएगा। अल्लाह से ज्यादा सच्चा कोई नहीं हो सकता। सूरह कहफ में वाकया नहीं है क्या कि हजरत खज़र अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान बच्चे को कत्ल कर दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों मारा, इनमें माँ बाप का क्या कसूर था? फरमाया ये बच्चा बड़ा होकर माँ बाप का बागी बनता, इसलिए अल्लाह ने उठा लिया इसको। और नेक वालदैन थे, अल्लाह इनको दूसरी औलाद देगा। अब वो वालदैन तो रो रहे होंगे, हाय हमारा बच्चा अल्लाह ने छीन लिया हमसे। भाई अल्लाह के इल्म में ये बात है कि इसके का नेमुल बदल अल्लाह तुम्हें अता करेगा।
اور وہ ایسا ہوگا جو تمہاری خدمت کرے گا. تو ہمیں نہیں پتا, کچھوں کی اولاد نہیں ہوتی, وہ پریشان ہے, ہو کیوں نہیں رہی, اسی میں خیر ہے. کیا بھروسہ کوئی اولاد ہو اور وہ آپ ہی کا سر بجانا شروع کر دے. وہ آپ جو جیسا چل رہا ہے اللہ سے اچھی امید رکھو, اے اللہ میرے ساتھ یہی ٹھیک, سر پہ بال اگائے ٹھیک ہیں, نہیں یوں بولا کرو مجھ پہ ٹنڈ سوٹ کرتی ہے اس لیے اللہ مجھے بال نہیں دے رہا. بہت سے لوگوں کے مسئلے بال ہی نہیں اگ رہے, مالشیں کر کر کے, زیتون کی مالشیں, یہ آملہ کھا لیا انہوں نے, لگانے کے بجائے نا کھانا شروع کر دیا انہوں نے, نہیں اگ رہے ہیں. ایسے لوگ ایسے گنجے دنیا میں موجود ہیں. مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے جو آپ کے بال اگائے, تو بھائی ہر ایک کے نہیں اگیں گے, یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. تو اسی میں صبر کرو یار, مر کے کیا ہو جائیں گے, ختم. اسی میں اس پہ روٹیاں پکاؤ. جب ایک بڑا سر ہو نا اور بڑی خوبصورت سی ٹنڈ ہو, تو میرا تو دل کرتا ہے اس کو دھوپ میں گرم کر کے اس پہ چپاتیاں, مزہ آتا ہے. سر بھی بڑا ہو اور تمیز سے بنا ہوا, تو ایک دم ایک ایسا فیل سا ہوتا ہے. خیر یہ تو مزہ, اس پہ ایڈریس لکھ لو, کبھی گم نہیں ہو گیا آپ. تو اگر اللہ نے ٹنڈ دی ہے, بہت سے کام اس ٹنڈ سے لیے جا سکتے, ایڈریس لکھ دو اس پہ, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی گم نہیں ہوگے. خیر یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں, لیکن اللہ نے جو آزمائش مقدر کی ہے, کیا کرو بھائی, صبر. خواتین پریشان ہوتی ہیں, بچے مر جاتے ہیں بعض دفعہ بچپن میں. نبی نے کیا فرمایا, جس عورت کا بچپن میں بچہ مر گیا اور اس نے صبر کیا, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. بے صبر لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم نے اپنے بچپن میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں, جوان بیٹا مر گیا, آنسو نکل رہے ہیں ان کے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, آنسو نکل رہے ہیں ماں کے, لیکن اللہ سے کہہ رہی ہے, اے اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں, کہیں تو مجھے بے صبر لوگوں میں شامل نہ کر لینا. میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں بچپن میں, جوان بیٹا مرا ہوا ہے اور ماں رو کے کیا کہہ رہی ہے, اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں. دیکھو ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی. اب تو چیخنا, چلانا, واویلا کرنا, شور شرابہ, گھروں میں چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکنا, اس کو سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے یہ. تو صبر کرنے والے پسند ہیں. مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو, اس چکر میں مت پڑو کہ کون سی قبول ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی. ہر چیز اللہ سے مانگے. نبی نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو, اللہ سے. اس کا مفہوم پتہ ہے کیا ہے, مطلب یہ کہ لوگوں سے مت مانگو, لوگوں سے مت مانگو. ہر حاجت کس کے سامنے پیش کرنی ہے, اللہ سے. پھر قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو زیادہ ٹھیک ہے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے بھائی کہ انسان حقیقت میں اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے نا, دعا قبول ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اس کو. دیکھو دعا کی حیثیت کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے دفتر میں اپنی فائل جمع کرا دی, تسلی ہو گئی, آپ کا کام اب ہو جائے گا, اب آپ ٹینشن نہ لیں. لوگ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے ادارے میں, بھائی ہم نے فائل جمع کرا دی ہے, اب ہمارے بس میں جو تھا وہ ہو گیا, اب یہ پروسیس سے گزرے گی, جو بھی آپ کا پلاٹ آپ کے نام ہونا ہے, گاڑی آپ کے نام ہونی ہے, گھر پہ آپ کو میسج آ جائے گا. اب تمیز سے بیٹھ جاؤ, بار بار جا کے وہاں پوچھتے نہیں رہو فون کر کے, سر میرا کام ہو گیا, سر میرا کام ہو گیا. بھائی فائل, پیشنٹ آپ ہاسپٹل میں, اچھے ہاسپٹل میں اگر آپ داخل کرا دیتے ہو, آپ کہتے ہو وہ بندہ سیو ہے, اب یہ ڈاکٹروں کے حوالے میں نے کر دیا, اب آپ تسلی سے. تو جب آپ دنیا میں تسلی کر لیتے ہو یار پیشنٹ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا, فائل گورنمنٹ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے, تو اللہ کے ہاں دعا مانگ کے بھی مسلمان کو تسلی ہوتی ہے. میں نے اپنا دکھڑا کس کے سامنے رکھ دیا ہے, اللہ کے. اب اس کی مرضی ہے, وہ کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک. اب میرے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ بہتر ہوگا, لیکن اللہ آزماتا ہے. ایک حدیث بیان کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ دعائیں کر کر کے تھک کے یہ نہیں کہتا کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی. عجیب حدیث ہے. دیکھو بندہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی, اس لیے کہ اسے لگ رہا ہے نا کہ جو مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہا, تبھی تو کہہ رہا ہے. لیکن نبی کہتے ہیں جب تک یہ الفاظ نہیں کہے تھے نا, اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی, ساری قبول ہو رہی تھی. جب یہ کہا تو اب اللہ قبول کرنا بند. تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ آپ کو جو لگتا ہے نا کہ قبول نہیں ہو رہی, وہ بھی حقیقت میں ہو رہی ہیں, وہ ہو رہی ہیں قبول. آپ یہ ہم بیوقوف ہے جو ہم سمجھ رہے کہ نہیں ہو رہی. کس طرح سے ہو رہی ہیں یہ کس پہ چھوڑ دو, اللہ. تو اپنے گھروں میں دعاؤں کا معمول بنائیں. اگر اس رمضان میں ہم صرف دعا کرنا ہی سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ہمیں بہت کچھ دے کر جا رہا ہے. اور حضرت حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے, جن کو گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ رہی نا,
تو وہ بھی اللہ سے دعاؤں میں مانگ لیا کریں کہ اللہ مجھے یہ عادت چھڑوا دے. تعلق ختم نہ کریں اللہ سے, لنک ختم نہ. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اللہ سے تعلق ختم کر دیں. لنگڑا لولا تعلق ہو, گناہوں کے بعد توبہ والا تعلق رکھو, لیکن رکھو, تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یاد رکھو جیسے ہم اکیلے پیدا ہوئے قبر میں بھی اکیلے ہی ہوں گے, اس وقت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو جس نے دنیا میں اللہ سے جتنی دوستی لگا لی قبر میں یہ دوستی کام آئے گی, اور جس نے دنیا میں اللہ سے لو نہیں لگائی, اللہ کو یاد نہیں رکھا, بیوی بچوں کے بکھیڑوں میں, دوستوں کے بکھیڑوں میں, رشتہ داروں کے بکھیڑوں میں پڑا رہا, پیسوں کے بکھیڑوں میں, تو قبر میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. قبر کی تنہائی اللہ کی یاد دور کرتی ہے. قرآن کی تلاوت, ذکر, اذکار, یہ قبر کی میں روشنی کا ذریعہ بنے گی. اور اگر اللہ سے دل میں وحشت ہے, نہ مانگنے کی عادت ڈالی, یہاں مانگو گے تو وہاں بھی قبول ہوں گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگی کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو, دونوں حالتوں میں اللہ سے مانگنا ہے. پریشانیوں میں اللہ سب کو یاد آتا ہے, خوشیوں میں اللہ یاد آنا مشکل. جب پریشانی ہوتی ہے ابھی تو ہندو بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, کورونا پھیلا ہوا ہے, وہ بھی آ کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو. بھائی ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے بتایا کرتی تھی, اور بھی میں نے یہاں ایک بزرگ تھے ان سے بھی سنا, کہ جب ہندوستان میں قحط پڑتا تھا تو ہندو مسلمانوں سے آ کے کہتے تھے اللہ سے دعا مانگو یہ قحط دور ہو جائے. تو جب سخت مصیبت آتی ہے, میں نے ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہا تھا, تو کراچی سے ہم پتہ نہیں اسلام آباد یا لاہور, تو کیا ہوا ہے جہاز میں اکثر لبرل قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اکثر, زیادہ تر نہیں, اکثر, جو اللہ کو ذرا کم ہی یاد کرتے ہیں, ذرا ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا. جہاز میں پیسہ ہوتا ہے تو ورنہ وہ ٹرین سے, نیک آدمی ہوتا تو ٹرین سے جا رہا ہوتا نا, یا بس سے جا رہا ہوتا, بیچارہ چھت پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا. پیسہ آتا ہے تو دین اکثر چلا جا. تو اکثر جہاز میں دیکھا ہے لبرل, ایئرپورٹ پہ ہی اسٹائل پتہ چل جاتا ہے. تو ہم جا رہے ہیں, ہمیں کراچی سے جہاز چلا ہے, راستے میں کہیں موسم خراب, تو ہلکے پھلکے 2-3 جھٹکے آئے جہاز کو. میں نے تو لیپ ٹاپ نکالا, وصیت کو اپڈیٹ کر دیا نا. ٹھیک ہے, تو میرے پاس ہر وقت وصیت نامہ رہتا ہے, کوئی بھی ایسی بات ہے بھائی لکھو. اپڈیٹ کیا یا کرنے کا ارادہ کیا, ابھی پوری بات مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میں اکثر ایسا کر دیتا ہوں کہ جب کوئی ایسا خطرہ ہوتا ہے فون پہ بتا دیتا ہوں. جہاز میں تو فون کر نہیں سکتے. ایک دفعہ ہم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے, عربی ڈرائیور تھا, اس نے جو بھگائی ہے گاڑی, ٹیکسی لی تھی کرائے پر, تو میں نے گھر باقاعدہ فون کر کے 2-3 وصیت نامے اسی وقت لکھوائے. میں نے کہا مجھے یقین نہیں ہے کہ میں مدینہ پہنچ پاؤں گا. اس نے نمبر پلیٹ پہ کالا کپڑا لگا دیا تاکہ کیمرے میں, اور وہ جو بھگائی ہے اس نے, اور وہ جو راستے میں روکنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے ان کو بھی اڑاتا ہوا نکل گیا. وہ جب نمبر ہی ٹریس نہیں ہو رہا اس کا, تو ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. تو جہاز میں پہلا جھٹکا آیا, کوئی اللہ کی, کوئی بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہا. ارے ایئر ہوسٹس نے بتایا کوئی نارمل تھوڑا سا سیٹ بیلٹ باندھ لیں, وہ جو ٹھش پش اس نے کرنی تھی کر دی. 2-3 دفعہ ٹھش پش کر کے وہ نکل گئی. آگے گئے ہیں تھوڑا اور, پھر اور, او بھائی پھر جو جہاز نے ہچکولے کھانا شروع کیے, اب طبیعتیں خراب ہونا, وہ جو اوپر سے چیزیں گرنا شروع ہو گئی نا. مجھے جنید جمشید یاد آیا. میں نے کہا اللہ